بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیجن کریں ایک خاموش رات بوسٹن لوگان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک جدید ترین ایئر بس 350 ٹیک آف کرتی ہے۔ منزل ہے ہانگ کانگ اور طیارے میں 302 افراد سوار ہیں، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد پائلٹ کی آواز ایئر ٹریفک کنٹرول پر گونجتی ہے، میڈے میڈے میڈے، کاکپٹ میں دھواں بھر رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کا یہ شاہکار طیارہ اس غیر متوقع صورتحال سے بچ پائے گا؟ کیا پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی مہارت 300 سے زیادہ زندگیاں محفوظ کر سکے گی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی تفصیلات میں لے کر چلیں گے جو ہر ایویشن لور کے دل میں ایک سنسنی اور تجسس پیدا کر دے گا۔ ہم جانیں گے کہ ایمرجنسی فیول ڈمپنگ کیسے ہوتی ہے، پائلٹ اور کنٹرولر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ٹیکنیکل باریکیاں، اور یہ کہ کس طرح اس خطرناک لمحے نے ایویشن کی دنیا کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ ہر پرواز میں غیر متوقع خطرات موجود ہوتے ہیں۔ اس ہوائی جہاز پر 302 افراد سوار تھے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ اگر کاکپٹ میں آگ مزید پھیل جاتی یا دھواں بہت زیادہ ہو جاتا تو فلائٹ کو ہر حال میں لینڈ کرنے کی کوشش کرنا پڑتی۔ آگ کی صورت میں تو پہلے ہی صورتحال خراب ہو جاتی، لیکن اگر دھواں کاکپٹ میں زیادہ بھر جاتا تو پائلٹ کو دیکھنے میں شدید دشواری پیش آتی، جس سے لینڈنگ مزید دشوار ہو جاتی۔ مزید برآں یہ ہوائی جہاز لمبی فلائٹ کے لیے مکمل ایندھن سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ یہ ہوائی جہاز لینڈنگ کنفیگریشن میں نہیں تھا، فوری طور پر واپس لینڈ کرنے کے لیے اس کا وزن کم کرنا ضروری تھا، جو کہ صرف ایندھن کو ہوائی جہاز سے باہر نکالنے سے ہی ممکن تھا، جسے فیول ڈمپنگ کہا جاتا ہے۔ فیول ڈمپنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہوائی جہاز ایمرجنسی یا غیر متوقع لینڈنگ کے دوران اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے فضا میں ایندھن خارج کرتا ہے۔ یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب ہوائی جہاز نے لمبے سفر کے لیے زیادہ ایندھن بھرا ہو اور ٹیک آف کے فوراً بعد اسے کسی فنی خرابی یا میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے فوراً واپس لینڈ کرنا پڑ گیا ہو۔ اگر طیارہ زیادہ وزن کے ساتھ لینڈ کرے تو لینڈنگ گیئرز، بریکنگ سسٹم اور رن وے پر شدید دباؤ پڑتا ہے، جس سے حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر فیول ڈمپنگ 5000 فٹ یا اس سے زیادہ کی بلندی پر کی جاتی ہے، تاکہ ایندھن زمین تک پہنچنے سے پہلے بخارات میں تبدیل ہو جائے اور ماحولیاتی نقصان نہ ہو۔ امریکہ میں FAA کی ہدایات کے مطابق یہ عمل مخصوص حالات جیسے موسم، قریبی آبادی اور فضائی ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اس عمل کی نگرانی کرتا ہے اور پائلٹ کو مناسب بلندی اور جگہ تجویز کرتا ہے جہاں ایندھن کو محفوظ طریقے سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ فیول ڈمپنگ کے دوران دوسرے طیاروں کو اس مخصوص ایریا سے دور رہنے کے لیے ایڈوائزری دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ اگر کسی وجہ سے ہوائی جہاز فوراً لینڈنگ کرنے پر مجبور ہو اور فیول ڈمپنگ کے بغیر ہیوی ویٹ لینڈنگ کرنے کی صورت میں زیادہ بریک لگانے پر تمام ٹائر پھٹ سکتے ہیں، اسٹرکچرل ڈیمیج ہو سکتی ہے، وہیل ڈرمز ریڈ ہاٹ ہو جاتے ہیں اور آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز رن وے سے باہر نکل کر کسی چیز سے ٹکرا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایویشن حکام نے اس عمل کے لیے سخت اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں تاکہ جہاز کی لینڈنگ محفوظ اور آسان ہو سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایئر بس 350 ایک جدید ترین ہوائی جہاز ہے جو کئی ایئر لائنز اپنے فلیٹ میں شامل کرنا چاہتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوائی جہاز میں ٹیک آف کے فوراً بعد آگ لگ سکتی ہے؟ کیونکہ دھواں تو آگ لگنے کی علامت ہے، اور وہ بھی کاکپٹ میں۔ کاکپٹ میں لگے ہوئے انسٹرومنٹس کی وائرنگ کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے یہ تصویر دیکھیے، جس میں بے شمار تارے موجود ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل شاہکار ہے، لیکن ذرا سی خرابی انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر ایک مسافر بردار ہوائی جہاز کے لیے۔ میں آج چند دن پہلے ہی پیش آنے والے اس واقعے کو آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، ہم جن ہوائی جہازوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے حفاظتی معیار کا یہ حال ہے۔ حادثہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی وجہ سے پیش آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی 302 مسافروں کے ساتھ ایئر بس 350 کا ٹیک آف کے فوراً بعد ایمرجنسی لینڈنگ کرنا حیران کن تھا۔ پائلٹ نے میڈے کی کال دے کر انتہائی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ Mayday, 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 Cathay 811. Control, it's Cathay 811 Mayday. We want a return straight away onto 33 left. Cathay 811 Heavy, roger, turn right heading 120, vectors to ILS final. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوری طور پر اسے ایڈجسٹ کرتے ہوئے پوچھا، اب ان کی انٹینشن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ Cathay 811 roger, you're right our contact, same pitch. کیا وہ واپس بوسٹن لینڈ کرنا چاہتے ہیں؟
اور ساتھ ہی طیارے کو ٹاپ پرائرٹی پر بھی رکھ دیا۔ پائلٹ نے 4000 فٹ لیول مینٹین کرنے کی ریکویسٹ کی جو فوراً منظور کر لی گئی۔ Cathay 811 requesting stop climb 4000. Cathay 811 Heavy approved as requested. تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ وہ بوسٹن واپس لینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر لینڈ نہیں کر سکیں گے اور انہیں فیول ڈمپنگ کرنی ہے، ایندھن گرانا ہے۔ Yeah, we're too heavy to land at in this condition, but it looks like the fire's out. We'll just get back to you. Stand by. Boston Cathay 811 will need to dump fuel for return into Boston Airport. خاتون پائلٹ نے فیول ڈمپنگ کی اجازت طلب کی، جس پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے نرمی سے یاد دہانی کرائی کہ وہ اس وقت 4000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور پوچھا کہ کیا وہ اس سطح پر، اس لیول پر مطمئن ہے یا کوئی اور لیول چاہتی ہے۔ Cathay 811 Heavy, roger. Turn left heading 090. You can dump whenever you're ready. Just let me know when that is. Cathay 811 Heavy, are you good at 4000 or do you want a different altitude? یہ ایک بہترین پیشہ ورانہ کال تھی، کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں بعض اوقات اہم نکات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس یاد دہانی کے بعد پائلٹ نے کہا کہ انہیں 5000 فٹ کی بلندی درکار ہے۔ Requesting 5000 Cathay 811. Cathay 811, climb and maintain 5000. Climb maintain 5000 Cathay 811. فیول ڈمپنگ شروع کرنے سے پہلے پائلٹ کو لازمی طور پر ایک سٹینڈرڈ کال دینی ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی پوزیشن، بلندی اور اندازاً فیول ڈمپنگ کے وقت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ کال ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے اہم ہوتی ہے تاکہ وہ دیگر طیاروں کو اس مخصوص ایریا سے دور رہنے کی ایڈوائزری جاری کر سکے۔ Attention all aircraft, fuel dumping in progress. 10 miles east of Boston by a heavy Airbus at 5000 turning southbound. پائلٹ نے فیول ڈمپنگ شروع کرنے کی کال نہیں دی، جس پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے وضاحت طلب کی کہ آیا انہوں نے فیول ڈمپنگ شروع کر دی ہے یا نہیں۔ Cathay 811, have you started the fuel dumping? پائلٹ نے جواب دیا کہ وہ ٹائم 36 پر فیول ڈمپنگ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ We have started at time 36 Cathay 811. Mayday. یہ ایک پروسیجرل غلطی تھی جو بعد میں انویسٹیگیشن میں ضرور زیر بحث آئے گی۔ اس ایئر بس 350 ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں لگی آگ بجھ گئی اور دھواں کنٹرول میں آ گیا، جس کی وجہ سے طیارہ اگلے 25 منٹ تک پرواز میں رہا۔ فیول ڈمپنگ مکمل کی، پھر اپنی مطلوبہ بلندی پر آ کر مطلوبہ رن وے پر کامیابی کے ساتھ سیفلی لینڈ کر گیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پائلٹ دوران پرواز پیش آنے والی ایمرجنسیز کو کس حد تک پیسنجرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور کیا یہ شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہ شیئر کرنا بہتر ہے؟ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔